رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ آپ تمام دیکھنے والی خواتین کو، تمام دیکھنے والے مرد حضرات کو، جتنے بھی بچے بھی اگر دیکھ رہے ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت دیکھ رہا ہے ہمیں، آپ سب لوگوں کو آج کا دن بہت مبارک ہو. بے شک ہم ایک ایسے ملک سے، ایک ایسے مذہب سے ہمارا تعلق ہے کہ جس میں ہم مدرس ڈے منانے کے محتاج نہیں ہیں. بے شک میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. ایوری ڈے is our Mother's Day, every moment is our Mother's Day, but at times in days کو منا کر یا ان ڈیز کے اوپر ایک اسپیسیفک ہستی کی، ایک ذات کی، ایک شخصیت کی کہ جس کا ہم چاہیں بھی تو احسان نہیں اتار سکتے، ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا فیول مل جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا نرشمنٹ ہو جاتی ہے، اینڈ دین یو آر اگین آل ریڈی to cherish that specific relationship. اس specific relationship کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اینڈ ایک چھوٹی سی اسٹوری سے میں آغاز کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام کا. اٹس لائک worldly but still a lot of a big huge lesson that we need to learn. اسٹوری آف دا ڈے از کہ ایک ماں تھی، اس کا بچہ تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ چھوٹا سا ہی تھا، اور مطلب اسکول کالج جایا کرتا تھا، اور اس کو اپنی ماں سے کچھ خاص زیادہ پیار نہیں تھا. وہ پیار اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، اینڈ شی واز اے کائنڈ آف اپیرنٹلی اگلی لکنگ وومن. تو وہ بہت زیادہ اپنی ماں سے ہی کہتا تھا کہ جب بھی میں اسکول جاتا ہوں آپ مجھے لینے کے لیے نہ آیا کریں، بیکاز مجھے پسند نہیں ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، یہ سارا سلسلہ. تو وہ بڑی اوائڈ کرتی تھی کہ اس کے بچے کے رزلٹ پہ بھی نہ جائے، اپنے کسی فرینڈ کو بھیج دیا، کچھ ایسا معاملہ واٹ ایور. اس طرح سے دن گزرتے گئے، وہ لڑکا پڑھتا گیا، بہت اچھی اس کی جاب ہوئی، ایونچولی اس کی شادی ہو گئی. اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اپنی والدہ سے اس نے دوری اختیار کی. اس کو کسی ایک جگہ پہ جو اس کا آبائی گھر تھا وہاں پر رہنے دیا، اپنے بال بچوں اور بیوی وغیرہ کو لے کر وہ کسی اور گھر میں چلا گیا. اور اس نے اپنی ماں کو یہ سختی سے منع کیا کہ اب میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ میری زندگی میں کہیں پر بھی مجھے نظر آئیں. دیٹ یو ہیو آلویز امبیرسڈ می. آپ کا ہمیشہ آپ کی یہ جو اپیرنس ہے اس نے مجھے ہمیشہ امبیرس کیا ہے. اور اتنا وہ اگریسو بچہ تھا، اور اس طرح سے تھا کہ وہ اس قدر نفرت تھی اس کی اپنے ماں کے لیے کہ وہ یہاں تک کہتا تھا کہ آپ مر ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے میری زندگی میں. آپ جب میرے فرینڈز آتے ہیں آپ آ جاتے ہیں اور آپ مجھے اتنا امبیرس کرتی ہیں جسٹ بیکاز آف یور اپیرنس. بہرحال اس بندے نے جب شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اس کے 2 بچے ہو گئے. ایک روز کیا ہوا کہ اسی طرح سے اس نے دروازہ کھولا، تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اس کے گھر کا، تو اس نے دیکھا کہ سامنے اس کی ماں ہے کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور اس کے بچے اس کی ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کی ماں کا یعنی اپنی دادی کا مذاق اڑانے لگے. جب وہ اپنے کمرے سے نکل کے باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بہت زیادہ شاؤٹ کرنا شروع کیا، اور اس نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہاں پر کبھی نہ آئیں. بہرحال اس کی ماں بہت امبیرس ہوئی. بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنے اس طرح سے پوتی پوتوں کو دیکھنے کے لیے آئی، مگر وہ بہت امبیرس ہوئی، اور اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں کسی غلط گھر میں آئی ہوں، اور شرمندگی کے مارے وہ اسی طرح سے واپس چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے تھے اس لڑکے کو، اور وہ اس کو اپنے گھر جانا تھا. جب وہ اپنے گھر گیا، اپنے وہ ڈاکیومنٹس لینے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر نہیں گیا، نہ بیوی کو ساتھ لے کر گیا. جب اس کے گھر پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس کی ماں کی
ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ اپنے بچے کے نام ایک لیٹر لکھ کر گئی ہے کہ جس میں سب سے پہلے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے وہ ماں اپنے بچے کے لیے، اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس سے معافی مانگتی ہے وہ ماں. دیکھیں ماں کا ظرف کتنا بلند ہے. بچے سے معافی مانگتی ہے کہ میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم سے اپولوجائز کرتی ہوں ان تمام ٹائمز کے لیے کہ جب تمہیں میری وجہ سے امبیرس ہونا پڑا، جب تمہیں میری اس ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے اور میری اپیرنس کی وجہ سے تم بہت زیادہ شرمندہ ہوئے. اگر ہو سکے تو بیٹا مجھے معاف کر دینا. اور پھر وہ معافی مانگتی ہے اس چیز کے لیے بھی کہ وہ بغیر بتائے اس کے گھر آ گئی اپنے پوتوں پوتیوں کو دیکھنے کے لیے. تو بہت وہ معافی مانگنے کے بعد آخر میں وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سٹوری سنانا چاہتی ہوں، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ آج سے جب تم بہت چھوٹے تھے، تم بہت ہی چھوٹے تھے، اور ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس ایکسیڈنٹ میں تم نے اپنی آنکھ کھو دی. جب تم نے اپنی آنکھ کھو دی تو میرے دل کو اس طرح سے تکلیف تھی، میں اس قدر تکلیف میں تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا کو دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا. تو اس وقت میرے دل نے یہ مجھے فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیا کہ میں اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دوں گی. میری زندگی تو گزر گئی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اس دنیا کو میری آنکھوں کی روشنی سے دیکھو. اور پھر میں نے دیکھا اور میرا یہ خواب پورا ہوا، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اس دنیا کو دیکھتے ہو. جب اس شخص نے اس لیٹر کو پڑھا، اس لیٹر کو دیکھا اور اس کو محسوس کیا، شرمندہ ہوا، اور ایسا اتنا رویا، اس قدر رویا کہ پھر ساری زندگی وہ شخص اپنی ماں کی یاد میں رہا. یہ ماں ہی ہوتی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو گیلے کے اوپر سلا دیتی ہے، گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کو سوکھے بستر پہ سلاتی ہے. خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر اپنے بچوں کو کھانا پینا اور ہر چیز. اور یہ ماں جو ہے نا، یہ ماں کے لیے کوئی کلاس نہیں ہے. there is no class for mothers. ماں جو ہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتی ہو، اس کا جو ظرف ہے وہ یہی ہے کہ وہ انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنی ماؤں کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے. ہماری مائیں کئی دفعہ کچھ ایسے حالات سے گو تھرو کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کئی دفعہ تلخ ہو جاتی ہیں، ذرا بٹر ہو جاتی ہیں، کبھی طنز بھی کرتی ہیں، کبھی آپ پہ مزاح بھی کرتی ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو شاید آپ کو ہرٹ کرے. مگر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ وہی ماں ہے کہ جس ماں نے اتنی مشکلیں، اتنی صعوبتیں، اتنی مشکلات اٹھا کے ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنی. یہی وہ کیریئر ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی خوبصورت قول معصوم ہے کہ وہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اس کی سختی وہ اپنی ماں کے اوپر کبھی مت آزمانا، اور کبھی اس کو وہ الفاظ مت بولنا اس کے سامنے کہ جس نے تمہیں وہ تمام لفظ بولنے سکھائے ہیں. یہ تمام چیزیں بڑی حکمت والی ہیں. اگر اس کے اوپر ہم سوچیں، ان چیزوں کو سمجھیں تو ہماری زندگی بہت بہت بہتر ہو سکتی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ماؤں پر کیوں ہم کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہم ان کے اوپر احسان کریں. اچھا رویہ والدین کے ساتھ ان پر احسان نہیں ہوتا. اچھا رویہ والدین کے ساتھ ہم سب کے اوپر ہماری اپنی ذات پر احسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، آج ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آج ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ان بچوں کو الفاظ سے جو ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا یو ہیو ٹو رسپیکٹ می اور رسپیکٹ آئی ایم یور مدر سو یو نیڈ ٹو رسپیکٹ می، یہ وہ امپیکٹ نہیں ہوتا کہ جو امپیکٹ آپ جس ماں جو آپ کی ماں ہے، جب آپ ان کی قدر کرتے ہیں، جب ان کی عزت کرتے ہیں. اور عزت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، عزت سوچوں سے ہوتی ہے. So when we do that, when we create those positive thoughts, no matter آپ کی ماں اگر آپ سے زیادتی بھی کر رہی ہے
تو آپ کے پاس یہ حق آپ کو اللہ نے نہیں دیا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی کریں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ والدین بالخصوص دونوں ہی جب وہ تھوڑے بزرگی کی عمر مطلب بزرگی کی طرف آتے ہیں تو ان کا بیہیویئر بالکل مطلب بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, اور ہم کئی دفعہ جھنجھلا جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ایک دم سے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. دراصل حقیقت یہی ہے کہ جب انسان ایک سرٹن ایج کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو نیچے ڈاؤن فال ہوتا ہے, یا جو کہ آپ دوبارہ سے ایک بچپن کی زندگی ویسے ہی بچکانہ خیالات اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں آتے ہیں, تو جتنی ماؤں کی قدر کی جائے, جتنی ماؤں سے محبت کی جائے, جتنا ماؤں کے سامنے ایکسپریس کیا جائے, اور تورا حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے قرآن میں کہ نہ ان کو جھڑکو, نہ ان کو اف کرو, اور نہ ہی ان سے کوئی تلخ کلامی کرو. جب اللہ یہ چاہتا ہے, اور پھر جب ہم تمام انبیاء کا دیکھتے ہیں, ان کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ماؤں کا خیال رکھا, کس طرح سے ان کا رویہ تھا, کس طرح سے انہوں نے صلہ رحمی کی, کس طرح سے احساس کیا, جب یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اتنی انسپریشن ملتی ہے. میں آج کا شو جو ہے وہ اس کے آغاز میں ایک نظم ہے جو میری بہت ہی فیوریٹ ہے. میں ہر سال یہ پڑھتی ہوں جب بھی مدرس ڈے آتا ہے, اور یہ میں اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ I actually believe in that in these words. And Salma Bukhari has also joined, Reema Tariq has joined, اور شفق زارا نے جوائن کیا ہے. ہیرا عثمان از آلسو ہیئر. ہیرا عثمان says کہ میری والدہ My mom passed away in 2016 رمضان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات بے حد بلند کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ ہستیاں جو مائیں اس دنیا میں موجود ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سمیت میرے کہ ہم اپنی ماؤں کی اس طرح سے قدر کر سکیں جس طرح سے قدر کرنے کا حق ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں. یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, اور جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. ہیپی مدرس ڈے ٹو مائی مدر. میری ماں کے بارے میں خیر اگر میں اپنی صرف ماں اور اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں آپ لوگوں کو باتیں بتانا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ یہ شو جو ہے آج 1 گھنٹہ ختم ہو جائے, اور شاید میں وہ تعریف ان کی یا جو ان کی شخصیت یا جو انہوں نے کردار ہمارے براٹ اپ میں کیا ہے وہ میں نہیں بتا پاؤں گی. بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ جو اتنی پازیٹیوٹی اور آپ لوگ سب اتنی دعائیں مجھے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک موٹیویشنل ٹاک کا جو سلسلہ ہے, یا جو یہ جو ایک پازیٹیوٹی پازیٹیو وائبز اینڈ یو نو آل دس, ایک وہ جسے میں نے کہا تھا کہ چیریٹی آف پازیٹیو وائبز جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے, یہ اس کا جو سہرا ہے یہ ڈیفینیٹلی میری ماں کے سر پہ جاتا ہے. وہ ایسے کہ مجھے اپنی زندگی کا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, جب ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, جب ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے صحیح وہ جگہ نہیں ہوتی تھی, اس کے باوجود میں نے کو کبھی پریشان نہیں دیکھا, میں نے کبھی اپنی ماں کو ہمت ہارتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. ناٹ دیٹ آئی ریممبر کہ میں نے ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو دیکھے ہوں. انہوں نے ہمیشہ ہر قسم کے حالات میں صرف اور صرف حوصلہ دیا ہے, صرف اور صرف ہم لوگوں کو
ایک ایسی پازیٹیو انرجی دی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم ہیں. بہت ساری دنیا آج کتابیں پڑھ کے, لوگوں کے لیکچر سن کے یہ پازیٹیوٹی حاصل کرتی ہے, جبکہ میری والدہ نے جو ہم لوگوں کو عملاً دکھایا ہے وہ پازیٹیوٹی, آئی تھنک وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رکھے, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماں کی اس طرح سے قدر کر سکیں. وہ بالکل ویسی ہیں کہ جیسی ایک بہترین ماں ہونی چاہیے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم ان کے بچے ہوں. کیونکہ ایک شخص آقا کے پاس, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آقا میں نے اپنی ماں کو حج کروایا, اب اپنی ماں کو حج اور طواف کروایا اور عمرہ کروایا, اور طواف جب کروایا تو میں نے اپنے کندھوں کے اوپر ان کو اس طرح سے, جسے کہتے ہیں نا شی کوڈ ناٹ واک, تو میں نے اپنے کندھوں پہ ان کو چڑھا کے بٹھا کر تو میں نے واک کیا ہے. تو کیا میں نے ان کا کوئی قرض ادا کر سکا؟ کیا میں نے ان کا قرض ادا کیا؟ وہ تمام مشقتیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں میرے لیے سہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک آہ نکلی تمہاری ماں کے منہ سے تمہاری پیدائش کے, جو اس کی آہ ایک نکلی, تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اچھے طریقے سے اپنی ماں سے بات کر لی, یا ان کے پاس بیٹھ گئے, یا ان کی کوئی 4 باتیں سن لی, تو ہم نے بہت احسان کیا. جانتے نہ جانتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے انجانے میں ہم اپنی ماں کا کوئی ایسی بات کر دیں, کوئی ایسا دل دکھا دیں. اگر اپنی پوری زندگی ہم اسی کوشش میں کریں, صبح ماں کا چہرہ دیکھ کے مسکرا کے ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اور یہ تمام چیزیں کریں, تو آپ کو جو دلی سکون جو ملے گا. ہم بہت ساری انرجیز اپنے بچوں کے اوپر لگا دیتے ہیں, جو ہماری آنے والی نسل ہوتی ہے, اور ہم ان کے اوپر کس قدر وقت لگاتے ہیں, مگر ہم وہ جنہوں نے ہم پہ انویسٹمنٹ کی ہے, یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو جو ماؤں نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے, آج جو بھی آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے, اس کی دعاؤں کی وجہ سے. ماں کی دعائیں اس قدر اہم ہوتی ہیں کہ وہ آپ سب جانتے ہیں جناب موسیٰ کا واقعہ, کہ جب جناب موسیٰ طور پر جایا کرتے تھے, اور جب ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں, تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے ان کو وارن کیا کہ موسیٰ, اے میرے نبی موسیٰ, اب بہت سنبھل کر آنا. کیونکہ اب وہ ہاتھ نہیں رہے جو ہاتھ تمہارے لیے بلند ہوتے تھے اور تمہارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. کتنی اہمیت ہے ماؤں کی, اہمیت اس قدر ہے ماؤں کی کہ جہاں پر اللہ سبحانہ اپنی عبادت کا ذکر کیا, اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی. سو وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور ایک چیز ڈیفینیٹلی, یہ وہ لوگ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا خزانہ لیے ہیں اس دنیا میں کہ جن کی مائیں آج موجود ہیں, الحمدللہ. میں بھی ان لوگوں میں موجود ہوں. میرے مولا میری ماں کو میری زندگی لگا دے, اور جو اگر زندگی میں کچھ میرا کچھ بھی ہے وہ سب ان کا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خیر کی لمبی صحت سلامتی کی زندگی عطا فرمائے. اور جتنے دیکھ رہے ہیں تمام آپ سب لوگوں کی ماؤں کو خیر کی زندگی, صحت اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے, آپ کے سروں پہ سلامت رہیں. اور یہ ماں جو ہے نا, یہ ماں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے دلوں میں آقا کی محبت کا, مودت کا بیج بویا ہے. اہل بیت اطہار کے قرابت داروں, آقا کے قرابت داروں, اہل بیت اطہار, آل محمد کی جو محبت ہمارے دلوں میں جس کا بیج بویا ہے, وہ اس کا ہی ہم احسان اگر دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. اس لیے بس ان کے قدموں میں جو جنت ہے اس کو تلاش کریں اور کوشش کریں کہ جس قدر ان کی خدمت ہو سکتی ہے. آپ کئی دفعہ بچے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ بھجوا دینا بہت ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, مگر وہ جو ایک گزرا ہوا وقت ہوتا ہے نا, ماں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا, بات کرنا, اب جس طرح سے بات کرنا, ان سے یہ پوچھا کریں ماؤں سے کہ
کے پاس بیٹھ کر پوچھا کریں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, آپ کی زندگی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام سوال کیا کریں. ہم اپنی زندگی میں یہ تو سوچتے ہیں نا, وہی والی بات جو میں اکثر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وقت نہیں دیا, they don't give me time. ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے اندر, اپنے ہسبینڈ, اپنے باقی کے فرینڈز اور ان لوگوں کی ان چیزوں میں اتنا زیادہ. علیکم السلام. اب آ گئے ہو تو پورا آؤ اور ہیپی مدرس ڈے کہہ دو فٹافٹ سب. ہیپی مدرس ڈے. آ جاؤ. اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو سے ٹو, ہاں سے السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. السلام علیکم. کیا رائم ہے. اچھا, اور اب یہ بتائیے, نیٹ پرابلم. is this what they're saying? Let me see. It shouldn't be there. Acha, now you want to say anything to on Mother's Day? MashaAllah, princess. You want to say anything on Mother's Day, please? Nuria, you want to say anything for your mama? Mama is watching. Yes. Your nano, your dado, your puppo. I want to say happy mother. Bas, that's it. اور کچھ نہیں کہنا. No. Anything? Hurry up. Yes. جی. I like my mother. You only like your. That's it. I love my family. اچھا, آئے تھا. ہاں جی I بولو. also love my family so much. Love you. I love to read messages. اچھا جی, ٹھیک ہے. I Anything? love my family and I love my puppu the most. Yeah, you love me the most. Thank you, and I love you too. And I love Ayat. Yes, I love Ayat. Happy Mother's Day. ٹھیک ہے. Thank you. Cute. God bless you. God bless you. God bless Nuria, mashallah, so cute. واہ جی واہ, دونوں آپ دو سیلیبریٹیز ہو. تھینک یو. ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں, ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں, میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں, میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں, ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں, میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں. جنہوں نے زندگی کی اولاد پہ نثار, جنہوں نے زندگی کی اولاد پہ نثار, جو بھی مائیں ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں. بے شک یہ مائیں جو ہوتی ہیں یہ اس سلام کی حقدار ہیں کہ جو اس قدر محنت کر کے, جو اس قدر مشقت کر کے, جو اتنی صعوبتیں, اتنی پریشانیاں گو تھرو کر کے اپنے بچوں کو گرو کرتی ہیں, اور ایٹ ٹائمز شاید بچے اس طرح سے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. بٹ دا تھنگ از دیٹ جب وقت گزر جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا, پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ہم سب کو ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے, یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. اور عقلمند باشعور لوگ, عقلمند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں وہ جو ان کے پاس ہے ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, وہ اس لیے کہتی ہوں تاکہ اپنی کی ہوئی مسٹیکس سے انسان اپنی زندگی میں سیکھے. There have been times when I have actually not done really nice things, not done a lot of good stuff with my mother. اور آپ یقین کریں, بلکہ میں کل رات کو جب سحری کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ممی سے باتیں کر رہی تھی, تو میں ممی کو یہ کہہ رہی تھی کہ ممی, میں پوچھ رہی تھی لٹرلی, بیکاز دیز آر دا ڈیز وین وی ہیو ٹو آسک, میں پوچھ رہی تھی کہ ممی آپ مجھ سے راضی ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ میں مزید اپنے اندر ٹھیک کروں. تو جب انہوں نے یہ کہا, وہ کہتی ہیں, خیر ابھی بھی بہت چیزیں میں محسوس کرتی ہوں کہ بدلنے والی ہیں, بہت بدلنے والی ہیں, مگر انہوں نے وہ شاید چہرے کے اوپر میرے سامنے کہہ دیا تکلفاً کہ نہیں, آئی تھنک یو آر گڈ ناؤ. بٹ دا تھنگ از, حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو بدلنے کی بہت سخت ضرورت ہے. مگر وہ ایک وقت تھا, اور مجھے یاد ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کرتی تھی تو میں
بہت زیادہ برا محسوس بھی کرتی تھی. اور اس کے بعد پھر میں بیٹھ جایا کرتی تھی ایک کاپی پیپر اور پین لے کر کہ ممی پلیز ایک مجھے بتائیں میرے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل کرنی ہے, آئی ریئلی وانٹ ٹو چینج. تو وہ میری والدہ جو ہیں وہ اور میرے بہن بھائی سارے وہ ایک لمبی لسٹ جو تھی وہ بناتے تھے اور وہ میرے ہاتھ میں تھما دیتے تھے. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ دیٹس کوائٹ اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو. سو یو نو آئی ہیو گون تھرو دیٹ ٹائم, بٹ الحمد للہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دس لانگ ٹائم تھنگز چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, مگر جتنی بہتر ہوئی ہیں اس میں مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے. بٹ اگین اٹس اے کنٹینیوس پروسیس اینڈ انشاءاللہ ون ڈے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری فائن. جب ہم ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں اور اگر تاریخ سے آقا کی زندگی میں موجود جو واقعات ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں تو ایک بہت ہی نون ایک انسیڈنٹ ہے کہ ایک صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے, اور ان کی جان نکلنے کا وقت تھا اور ان کے زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا, اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ان کے ارد گرد کے لوگ, باقی کے جو صحابی تھے وہ بھی بہت پریشان ہو گئے. آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ آقا اس طرح سے القمہ نام کہتے ہیں کہ ان کی جان نہیں نکل رہی اور وہ کلمہ نہیں آ رہا ان کی زبان پر. تو انہوں نے کیا کیا کہ آقا نے پوچھا کہ اس شخص کے جو صحابی ہیں ان کے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا جی والد تو نہیں ہیں, والدہ ہیں. اور والدہ کو بلایا گیا. والدہ, یہ میں نے آج چینل 24 کے اوپر بھی اس حوالے سے گفتگو کی. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ لوگ جنہوں نے نہیں سنا وہ شو, ان کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو بلایا گیا آقا کی بارگاہ میں. جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے انہوں نے فرمایا آقا کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آقا ویسے تو میرا بیٹا نماز روزہ حج زکوٰۃ سبھی کچھ بہت ہی اچھا کرتا ہے, مگر اس کی نا جب یہ گفتگو کرتا ہے یہ اتنی برے الفاظ استعمال کرتا ہے, اتنی بری لینگویج بولتا ہے مجھ سے, جب بھی بات کرتا ہے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ میرا دل چیر جاتا ہے, میرا سینہ چھنی کر دیتا ہے. یہ اس طرح سے گفتگو کرتا ہے. اور میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے یہ اللہ رسول اور تمام چیزیں کرنے والا ہے, مگر میں اس کو معاف میرے لیے کرنا بڑا مشکل ہے, اس نے میرا ایسا دل دکھایا ہوا ہے. تو آقا نے اب یہ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے جو ہم اپنے ان سیشنز میں کرتے ہیں, ٹو forgive and to let go. تو آقا نے کہا اوکے اگر تم نے نہیں کرنا اس کو معاف تو میں تمہارے سامنے اس کو آگ لگا دیتا ہوں. کیونکہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو یہ جہنم میں ایسی آگ میں جلایا جائے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اور اگر میں نے جلا دیا تو ہو سکتا ہے اس کی مشکل جو ہے وہ آسان اس دنیا میں ہو جائے. جب یہ ماں نے سنا تو ماں تڑپ گئی اور اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس کی ماں نے ایک دم سے آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے اور اس نے اپنے اس بیٹے کو معاف کیا جو کہ آقا کے صحابی تھے. تو اب سوچ طلب بات یہ ہے کہ وہ جو آقا کی صحبت میں رہے, وہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور ہر قسم کے وہ اچھے جو فریضے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کرنے والے ہیں وہ سب انجام دیتے تھے, مگر اگر انہوں نے ماں کا دل دکھایا اور انہوں نے ماں کو راضی نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اور آقا کی بارگاہ میں بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا لینینسی نہیں ہے. سو اس چیز کو تو جسٹ دیر آر فیکٹس دیٹ یو ہیو ٹو میک اٹ جسٹ کلیئر اینڈ رائٹ. If you want to be respectful in the eyes of Prophet sallallahu alaihi wasallam and in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, then we have to listen to our mothers. We have to respect our mothers and we have to respect what she says. There are times when we say ہاں جی میں تو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں, مگر صرف پیار جو ہے وہ منہ زبانی کا پیار نہیں ہوتا. پیار ہمیشہ when it comes on the ground تو پھر it's all about your actions. If your actions are not syncing with your words, then it's all nothing. یہ بالکل سارا useless ہو جاتا ہے. سارے رشتوں کو ہو سکتا ہے آپ کی خوشبو جو ہے وہ سویٹ ہو. پرفیومز بھی جو ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں ان میں کچھ کی تھوڑی اسپائسی خوشبو ہوتی ہے نا, ذرا اسپائسی سی ہوتی ہے, ایک دم جا کے لگتی ہے ٹم کر کے.
کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بالکل فلورل ہوتی ہے, بہت ہی خوبصورت. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مطلب ڈفرینٹ ٹوٹل, مطلب ہر کسی کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو تمام لوگوں کو اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ آگ ہیں, وہ ہیں, وہ نہیں, سب پھول ہیں. یہ تمام اللہ کے بنائے ہوئے پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سب کی ڈفرینٹ ہے. اور یہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ پھولوں کے ساتھ کوئی کانٹے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کانٹے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہوتا ہیں. کبھی کوئی آپ کو کوئی تانا مارتا ہے, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کی ساس ہو سکتی ہیں, آپ کی نند ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی واٹ ایور, وہ بھی وہ ہر انسان اپنی اپنی ذات میں ماں کہیں نہ کہیں ہے نا, وہ ہو سکتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک پیکج ہے جو ساتھ لے کر وہ چل رہی ہے. جنہوں نے اپنی زندگی میں جو کسی نے برا کیا انہوں نے معاف نہیں کیا نا, تو وہ بٹرنس جو ہے وہ آج آپ لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تانوں کی صورت میں, بری گفتگو کی صورت میں. مگر اگر انہوں نے, وہ جو آپ کی ماں ہے یا جو آپ کی ساس ہیں, جو بھی وٹ ایور ہو ایور, ٹھیک ہے, جو بھی ریلیشن شپ ہے, اگر انہوں نے اپنے اس پھول کے اوپر وہ دھبا نہ رکھا ہوتا, وہ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کا, لوگوں کے ایکسپیرینسز کے وہ دھبے نہ رکھے ہوتے, تو آج وہ کلیئر پھول ہوتا, اس کی خوشبو تر و تازہ ہوتی. مگر ان پھولوں نے بھی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو لیٹ گو نہیں کیا, اس لیے وہ آج جو ہیں وہ لوگوں کے لیے وہ جو کانٹے ہیں نا پھولوں کے ساتھ, وہ چپ جاتے ہیں. پھولوں سے ہی کانٹے چپتے بھی ہیں نا اکثر, آپ جب بکے بنا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جہاں پھول ہمیں خوشبو دیتے ہیں, ہمیں خوشگواری دیتے ہیں, ایک بلسفل فیلنگ دیتے ہیں, وہاں پر ہمیں کئی دفعہ پھول تھوڑا سا کانٹا بھی دے دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پھول نہیں ہوتے تو وہ پھول ہی ہیں, دیتے وہ خوبصورتی ہیں. ان کے بغیر نامکمل ہے وہ گلشن جو ہمارے گھر کا ہے. مگر ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اس لیے ان کے ایکسپیرینسز سے سیکھ کر, ان کے ایکسپیرینسز اور ان کی بٹرنس سے سیکھ کر, جو آج آپ کے لیے ایک بیڈ ایکسپیرئنس اور نگیٹیوٹی اور انکمفرٹیبل اور مزری کا باعث بن رہی ہے, ان سے وہ چیزیں سیکھ کر آج آپ بھی ماں ہیں, آپ بھی کسی کی بیٹی, آپ ماں ہیں, آپ کی بیٹی ہے, آپ کے بیٹے ہیں. ایسا نہ ہو ان کی زندگی کی مزری آج جو وہ ٹرانسفر آپ کو کوئی بات کر کے کر رہے ہیں, تو آج آپ اپنی زندگی میں اس مزری کو اپنا کر اس کو, کیونکہ انہوں نے بھی لیٹ گو نہیں کیا, سو اٹس اے وشیس سرکل. پھر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گی تو وہ مزری آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک جا سکتی ہے, آپ کے بچوں, آپ کے داماد, آپ کے بھائی, آپ کی بہو میں وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو واٹ وی نیڈ, آج ان کو شاید ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا, مگر آج ہمیں پلیٹ فارم مل گیا ہے, آج ہمیں وزڈم مل گیا ہے, آج ہمیں شعور ملا, آج ہمیں نالج ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے صدقے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کی آل کے صدقے میں. اگر ہمیں یہ نالج ملی ہے, یہ خوبصورت پیغام ملا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, لیٹ گو کرنا ہے. اٹس اے مدرس ڈے ٹوڈے. اگر آپ کا اپنی ماؤں کی وجہ سے کسی بات کے اوپر دل دکھا ہے, اگر آپ کی ماں نے کسی لحاظ سے بھی کوئی چیز ایسی کہی جو آپ کے دل پہ جا کے لگی اور آپ بہت برا فیل کرتے ہیں, تو آپ اس کو درگزر اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہم کتنی بری حرکتیں کرتے تھے, ہم کیا کچھ نہیں کہتے تھے, ہم کتنے برے کام کرتے تھے, کبھی ہم نے کچھ توڑ دیا, کبھی ہم نے کچھ کر دیا, کبھی ہم نے ماں کا کہنا نہیں مانا, کتنی غلطیاں کی. مگر اس بچپن میں ہماری مائیں ان غلطیوں کو معاف کر کے, بھلا کر اپنے دل سے لگاتی تھیں. ہزاروں مرتبہ ہم ان سے ایک بات بار بار پوچھتے تھے, مگر وہ ہمیں جواب دیتی تھیں. آج مائیں کچھ کہیں تو اپنے اندر تحمل لے کر آئی ہے. اگر ماں کچھ کہے تو ان کی بات کو سنیں, اور صرف سنیں نہیں, دل کو کشادہ کر کے سنیں. ان کی آج آپ کی ماں آپ کے پاس ہے, نہیں جانتے ایک لمحے کا, اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ کو کوئی تانے دینے والا یا یہ باتیں سنانے والا بھی نہیں ہوگا.
یہ جو ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں, ایک ماں تھی, ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتی ہوں. کیا واقعہ جانی آپ کا؟ میں نے ابا صاحب کو, ایک لڑکا تھا, اس نے اپنی ماں بس. اچھا جی, اس سے پہلے کہ میں ایک واقعہ سناؤں, مائی ڈاٹر آلسو ہیز اے واقعہ وچ آئی ڈونٹ نو. آئیے جی پلیز بتائیے, بسم اللہ. کہ ایک بچہ تھا, اس کی ماما اور اس کے بابا نے اسے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کی ماں نے اسے, اس کا باپ تھا ہی نہیں. اچھا. اس کی ماں نے اسے پالا تھا, ہر کچھ کیا تھا, پر پھر بھی جب وہ بڑا ہو اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا. اور پھر اس کے بعد تھوڑے دن بعد جب پھر وہ اس کی ماں واپس آئی اور پھر اس نے اندر کر لیا. اور پھر جب پھر سے اس نے واپس کیا. اور پھر جو وہ 2 دن جو وہ اپنی ماں کا انتظار کرتا, اس کی ماں نہیں آئی تھی, تو پھر اسے احساس ہوا کہ میری ماں مر گئی ہے. اوئے ہوئے, پھر؟ اور پھر اس نے اپنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر اسے اپنی ماں واپس مل گئی. اچھا, تو مجھے بتائیں ماماز کو دکھ دے کے کیا انسان خوش رہ سکتا ہے؟ نہیں. اچھا, کبھی آپ کی ماما آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ بری. اور آپ کو پھر کیسے آپ ہیپی ہوتی ہو؟ ہاؤ ڈو یو فیل ہیپی؟ کیا میں ماما کو خوش کروں. کیسے خوش کرتے ماما کو؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا, پھر آپ کیسے خوش کرتی ہو؟ پڑھائی کرنے سے. گڈ گرل. پڑھائی کرنے سے, اور ریڈنگ کرنے سے, اور ڈکٹیشن اور بس. چلو, تھینک یو. تو بچے آتے ہیں نا, سب کچھ بھول جاتی ہوں میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ماؤں کی قدر کریں. کون ایسا شخص ہے جو اویسے کرنی کے نام سے واقف نہیں ہے؟ اس واقعے کو ہم جانتے ہیں نا کہ آقا نے, آپ کو پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آج میں یہ واقعہ سن رہی تھی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری کہ جناب اویس کرنی نہیں مل پائے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا کو اپنی ماں کے حکم کی وجہ سے آقا کی زیارت کیے بغیر وہ اپنی ماں کے پاس واپس چل گئے ان کے حکم کے مطابق. آپ کو پتہ ہے آقا نے کیا کہا جناب اویس کرنی؟ اور یہ پیغام صرف جناب اویس کرنی کے نام نہیں تھا, یہ آنے والی امت کے ہر انسان کے لیے تھا کہ اگر تم جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو, ان کے ساتھ وقت گزارو, تم نے اگر ماں کی خدمت کی, سمجھ لو تم نے میری زیارت کی. دس میسج از ناٹ اونلی فار جناب اویس کرنی, بلکہ یہ میسج جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب اگر زیارت رسول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کی خدمت کریں. اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں یا آئی نو بٹ یو ڈونٹ نو اباؤٹ مائی مدر, یو ڈونٹ نو ہاؤ واٹ دا ورڈز اینڈ دا کائنڈ آف تھنگز دیٹ شی سیز. نو میٹر واٹ, فل اسٹاپ, نو میٹر واٹ. وہ آپ کی اگر آگ بھی اگل رہی ہے نا اپنے منہ سے, تو بھی اللہ نے کہہ دیا ہے نا, اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں تو تم انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے. کہہ دیا اللہ نے, فل سٹاپ ہو گئی یہ بات. اللہ کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ حکمت ہے, وہ حکمت ہے. اور جب اللہ کی ذات نے کچھ کہہ دیا تو اس کے اوپر نہ کوئی بحث ہے, نہ کوئی دو رائے ہے, نہ کوئی مزید اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی ماؤں کے ساتھ وہ بانڈیج, اور وہ جو ہم کئی دفعہ جھنجھلا جاتے ہیں ماؤں کی گفتگو سن کے کہ ایک بات بار بار ریپیٹ کرتی ہیں, ان کی تو بہت عادت ہے یہ وہ. نہیں, یاد رکھیں اس وقت کو کہ جب ہم ایک لفظ کو کروڑوں بار کہتے تھے, اور کروڑوں بار وہ ماں جو ہے اس کہے ہوئے جملے, اس کہے ہوئے لفظ پہ تالی بجاتی تھی, مسکراتی تھی, اپریشیٹ کرتی تھی. Just remember those days. Always remember those days. And inshallah it will be easy for you. جناب موسیٰ
نے اللہ سے کلام جب کرتے تھے تو ایک روز رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے میرے اللہ پاک مجھے یہ بتائیے کہ میرا ہمسایہ کون ہوگا. تو آقا نے کہا ایک کساب ہے، ایک کسائی ہے، وہ تمہارا ہمسایہ ہوگا. تو جناب موسیٰ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیا خاص عمل ہے اس کا کہ نبی اللہ جو کلام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کا ہمسایہ یہ کساب، یہ کسائی ہوگا. انہوں نے جا کر جب دیکھا، ان کے تمام معاملات دیکھے تو وہ ٹھیک ہے ایک اپنی جو دعا اپنی نماز ہوتی تھی وہ پڑھتا تھا بیسک، اور اپنا کام کرتا تھا ایمانداری کے ساتھ، اور اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. اپنے کام کو ختم کر کے گھر جاتا، کھانا بناتا، اپنی ماں کو کھانا کھلاتا، اور ماں کو کھانا کھلاتا، اور کھانا کھلانے کے بعد ماں ایک دعا دیا کرتی، کچھ بڑبڑایا کرتی. تو وہ دعا وہ یہ دیتی کہ تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، تو مجھے اتنے پیار سے پالتا ہے جس طرح سے میں نے تجھے پالا ہے، جا میرے بیٹے تجھے اللہ موسیٰ کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے کے نبی تھے، تو تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائے میرا اللہ، میں تجھ سے اس قدر راضی ہوں. اور دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی ماں کی دعا کس قدر قبول ہوئی. یہ مت دیکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، یہ مت دیکھیں who are we in a position to judge our mothers کہ جنہوں نے ہمیں جنا ہے، کہ جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنے. ہماری یہ اوقات کہ ہم اپنی ان ماؤں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ ایسا کہتی ہیں، وہ ویسا کہتی ہیں، وہ جو بھی کہتی ہیں، سوائے اپنے دین کے حوالے سے، آپ کے دین، صرف آپ کے اللہ کی عبادت سے اگر وہ آپ کو روکتی ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ان سے نافرمانی سے یہ مراد یہ ہے کہ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. ہاں مگر یہ کہ ان کے حکم کو ماننا آپ پہ لاگو نہیں ہوتا، صرف ان دیٹ کیس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی. ادروائز آپ کا جو ہر چیز وہ کچھ بھی کہیں وہ آپ اس کے اوپر اف تک نہیں کہہ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا، جیسا کہ آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جناب اویس کرنی کہ ماں کی جو عبادت کر رہے ہیں، ماں کی جو خدمت کر رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کی عبدیت اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ اور آقا کی ان کو بشارت بھی نصیب ہو، ان کی زیارت کا ایکولنٹ ہے اپنی ماؤں کی خدمت کرنا. تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ماں کا حق بزبان جناب امام سید سجاد علیہ السلام کیا ہے؟ ماں کا حق امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ ان مائی فیوریٹ بک، تیری ماں کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اس نے تجھے اپنے بطن میں اٹھایا جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. اس نے تجھے اپنے دل کے ثمر سے وہ غذا کھلائی جو کسی کو نہیں کھلاتا. اس نے اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے بال، اپنی کھال اور اپنے تمام اعضاء و جوارے کے ذریعے ہنسی خوشی تیری حفاظت کی. اس نے اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف، سنگینیوں، غموں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ تیرے دست قدرت نے تجھے اس سے جدا کر دیا اور تجھے اس کے پیٹ سے نکال کر زمین پر پہنچا دیا. بس وہ اس بات پر خوش رہی کہ تو سیر رہے اور وہ بھوکی، تجھے لباس پہنائے لیکن خود بے لباس رہے، تجھے سیراب کرے اور خود پیاسی رہے، تجھے سایہ فراہم کرے لیکن خود دھوپ کھائے، خود سختی برداشت کرے تاکہ تجھے آسودہ حال رکھے اور خود بیدار رہے تاکہ تجھے نیند کی لذت فراہم کرے. یہ ہے وہ ذات کہ جس کو ہم ماں کہتے ہیں. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ تیری خاطر اور تیرے آگے دنیا بھر کی سردی گرمی برداشت کرتی رہی، بس تجھے چاہیے کہ اسی حساب سے اس کی قدردانی کرے، اور یہ تیرے بس میں تو نہیں ہے. یعنی تجھے چاہیے کہ وہ جو کچھ اس نے کیا اس کی تو قدردانی کرے، مگر یہ تیرے بس میں نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں تو کر سکتا، مگر اگر اللہ مدد کرے اور تجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ حق ہے ماؤں کا جو ماں نے ہم سب کے لیے کیا ہے. امام سید سجاد علیہ السلام کی جو دعا جو والدین کے حق میں آپ نے ارشاد فرمائی، اس کے چند لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی.
صحیفہ سجادیہ کی جو یہ خوبصورت دعائیں ہیں، یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر اس وقت ایکسیس نہیں ہے کسی بک کا، نہیں آپ لے سکتے، میرے پاس تو یہ کتاب کی صورت میں ہے. اٹس ون آف مائی موسٹ فیوریٹ بک آف دعاز مناجات کی. اگر نہیں ہے تو آپ اگر ایپس پہ جائیں اور پلے کیا کہتے ہیں مریم اس کو، گوگل پلے، ہاں گوگل، ہاں پلے اسٹور میں اگر جائیں تو آپ کو وہاں پر جا کے جسٹ رائٹ ڈاؤن صحیفہ سجادیہ، تمام دعائیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. ایک پرل وہ ہے ڈیوائن پرل ایک ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو ساری دعائیں ملیں گی. تو آپ لوگ یہ ضرور پڑھیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. امام سید سجاد علیہ السلام نے والدین کے حق میں کی ہے جو ہمیں یہ دعا اپنے والدین کے حق میں کرنی چاہیے. آپ سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے والدین کو وہ بہترین نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے بندگان مومنین میں کسی والدین کو بھی عطا فرمائی ہے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین یا رب العالمین. اور خدا مجھے ان کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا، نہ نمازوں کے بعد اور نہ رات کے لمحات اور نہ دن کی ساعات میں. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعائے خیر کے سبب انہیں بخش دے اور میرے ساتھ ان کی نیکیوں کے بدلے ان کی حتمی مغفرت فرما اور میری گزارش کی بنا پر ان سے مکمل طور پر راضی ہو جا. الہی آمین یا رب العالمین. اور اپنی کرامت کی بنا پر انہیں بہترین سلامتی کی منزل تک پہنچا دے. اور خدایا اگر تو انہیں پہلے بخش چکا ہے تو اب انہیں میرے حق میں شفیع بنا دے. الہی آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے، بنا دے. اور اگر میری بخشش پہلے ہو جائے تو مجھے ان کے حق میں سفارش کا حق عطا کر دینا تاکہ ہم سب ایک کرامت کی منزل اور مغفرت و رحمت کے محل اور جمع ہو جائیں کہ تو عظیم ترین فضل کا مالک اور قدیم ترین احسان کرنے والا اور سب پر زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل محمد و اجل. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ویسا بچہ بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرے اپنے بندے جو ہیں وہ اس دنیا میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ شعور نہیں رکھتے مگر ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے، وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کی، بالخصوص اپنی ماں کی، کیونکہ تذکرہ ماں کا تھا آج، ماں کی اہمیت کو سمجھ سکیں تاکہ ہمارے بچے ہم سے یہ چیزیں سیکھتے ہوئے، بیکاز جو آج دیں گے ملے گا وہی. تو جو کل آپ کو چاہیے، تمام دیکھنے والوں سے میں یہ کہوں گی، جو آپ کو چاہیے کل کہ آپ کے بچے آپ سے کریں، آپ آج سے وہ اپنے والدین، اپنے ماں کے ساتھ وہ رویہ کرنا شروع کر دیں. آپ کو صرف اور صرف اپنے اوپر فوکس رکھنا ہے. آپ کو صرف اور صرف دھیان جو ہے وہ اپنے اوپر رکھنا ہے. اور جب دھیان آپ اپنے اوپر رکھیں گے پھر آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. سو جسٹ فوکس آن یور سیلف اینڈ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے اسپیشل سیشن. یہ میں نے بہت سرسری سا سائرہ کے لیے یہ کہہ دیا تھا کیونکہ ان کا ایک کوشچن تھا، تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر اٹ ود یو. جسٹ فوکس آن یور فریگرنس، جسٹ فوکس آن ادرس فریگرنس. ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، اس کو یاد رکھیں. اور اس کانٹوں، وہ کبھی کبھی کانٹے چپ جاتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کی مہک ہے، اس کو چیرش نہ کریں. سو جسٹ چیرش ایچ اینڈ ایوری ریلیشن شپ. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ماؤں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے والوں میں سے ہم ہو جائیں. جی لاسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹس ٹو سے، ڈونٹ ایور مائنڈ اباؤٹ the جو دوسرے لوگ آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ this is just not true. This is not true. This is not true. What people say is not true. Absolutely. This is the best message
Thank you so much जी, अपना बहुत ख्याल रखिए इंशाल्लाह. I'll see you tomorrow. Any topic that you want that I should talk about it, तो ज़रूर आप वो इधर हमें लिख कर भेजिएगा. I'm going to look at that and inshallah we are going to discuss all those issues. There is no problem in this world. There is nothing wrong in this world. What all we need to do is we just need to bring out that positivity that we have inside. Inshallah जब हम खुद अपने आप को चेरिश कर लेंगे, चेरिश करेंगे, जब हम खुद प्यार हो जाएंगे, बन जाएंगे, जब हम पीस हो जाएंगे, फिर हमें कोई कुछ भी आके कह ले. मैंने आपको कल ये बात कही थी ना कि कोई अगर चांद, सितारों, पानी, हवा, सूरज, चांद के ऊपर अगर तंज करना शुरू कर दे तो क्या उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है? नहीं होती. आप सब भी उतने ही अहम हैं. आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं. अपनी फ़जीलत को पहचाने. अगर सूरज अपनी अहमियत को ना पहचाने तो उसकी भी कीमत ज़ीरो है. अगर कोई ये पर्ल्स पड़े हो ना साहिल समंदर पर, या सोना इस तरह से पड़ा हो और कोई उसकी अहमियत का अंदाज़ा ना लगाए और जौहरी कोई ना जौहरी मिले जो समझ सके कि उसकी क्या अहमियत है, तो उन चीज़ों की कदर नहीं होती. और याद रखें, अगर अपनी कदर आपने ख़ुद अपनी नज़रों और अपने दिल में ना की तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा. लेट पीपल से व्हाट दे हैव टू से. बहुत बड़े लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो जी इन प्लॉट्स का तो कभी भी कुछ नहीं बनने वाला, और आप कुछ अरसे के बाद देखते हैं कि वही प्लॉट्स जो हैं वो इतने कीमती और इतने महंगे बिक रहे होते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं. सो जस्ट हैव दैट बिलीव इन योर सेल्फ. अपनी अहमियत को खुद जानिए. फॉरगेट व्हाट पीपल से. जस्ट डोंट. अगर आप लोगों के पीछे लगे रहे बस, फिर वो होंगे जो आप बनना चाहेंगे, फिर वो आप वो बन जाएंगे जो दुनिया आपको बनाना चाहेगी, मगर आपको वो बनना है जो दरअसल अल्लाह ने आपको बनाया है. सो नो योर इम्पोर्टेंस. Take care of yourself. Inshallah, I'll see you tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ramadan, Ramadan.